ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد جاءکم رسول، یقیناً تشریف لائے تمہارے پاس عظمت و شان والے رسول۔ دوستو آپ کو یہ معلوم ہے کہ تشریف لاتا وہی ہے جو پہلے کہیں جلوہ افروز بھی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی کمال کی بات کی، مفتی احمد یار خان صاحب نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آمنہ کا لال ایسے آیا جیسے حاکم اقبالہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لاتا ہے، کیونکہ آنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ بھی آتے ہیں اور میں بھی آتا ہوں، تو فرمایا آپ کا اور میرا آنا اور بات ہے، آمنہ کے لال کا تشریف لانا وہ اور بات ہے۔ حضور تشریف لائے اور آیت نے اشارہ دیا کہ تشریف تو وہی لائے گا جو پہلے کہیں موجود ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور پہلے کہیں اور بھی جلوہ افروز تھے، اور اس کی وضاحت حضور نے خود فرما دی، وقت نبیوں و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ کنت نبیوں و آدم و بین الماء والجسد، آدم پانی اور مجسمے کے درمیان میں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا کنت نبی ولا آدم ولا ماء ولا طین، میں اس وقت نبی تھا جب پانی نہیں تھا، جب مٹی نہیں تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو پھر سرکار یہاں تشریف لائے۔ اچھا آپ بھی تو دنیا میں آئے، میں بھی دنیا میں آیا، حضور بھی دنیا میں تشریف لائے، تو ہم بھی تو پہلے کہیں تھے نا، پھر یہاں آئے ہیں۔ معراج کی اس رات کو یاد کیجئے جب آمنہ کے لال پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو البشر آدم علیہ السلام آپ کے سامنے موجود ہیں، محبوب ذرا آگے بڑھیے انہیں سلام کیجیے۔ حضور فرماتے میں آگے بڑھا، حضرت آدم کو میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، فرمایا میں ان کے سامنے ٹھہر گیا۔ امام شارانی کہتے ہیں کہ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔ تو سرکار نے جبریل سے پوچھا، جبریل ماجرا کیا ہے؟ حضور دائیں طرف دیکھے تو مسرور ہو جائیں، آدم علیہ السلام بائیں طرف دیکھے تو غمزدہ ہو جائیں، دائیں طرف دیکھے تو خوش ہو، بائیں طرف دیکھے تو گریہ فرمائیں، ماجرا کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، دائیں طرف آپ کی جنتی اولاد اور بائیں طرف آپ کی جہنمی اولاد ہے۔ جب آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمیوں کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میں اپنے آپ کو دیکھوں، فرمایا حضور آدم کے سامنے تھے اور پھر چند قدم آگے چلے، سرکار آگے چل کر 2 قدم آگے بڑھے اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے آدم کی جنتی اولاد جو دائیں طرف موجود تھی میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اپنے آپ کو بھی میں نے آدم کی جنتی اولاد میں پایا۔ امام شارانی نے یہاں مسئلہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں حضور آدم کی اولاد میں بھی موجود تھے اور آدم کے سامنے بھی موجود تھے۔ تو فرمایا مسئلہ حل ہو گیا، کائنات کے والے گنبد خضرا میں بھی ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بھی جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جسم واحد کا ایک سے زائد مقام پر موجود ہونا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب جنتی اولاد بھی حضرت آدم کے پاس، جہنمی اولاد بھی حضرت آدم کے پاس، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم پہلے کہیں اور تھے پھر اس دنیا میں آ گئے۔ تو جب ہم پیدا ہوئے نا تو رب العزت نے ہماری تخلیق کو بھی بیان کیا۔
ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی تخلیق فرمایا۔ ہماری تخلیق کے لیے خالقہ کا لفظ استعمال کیا، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اور ایک مقام پر بادہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، آسمان کو بھی اسی نے بنایا، زمین کو بھی اسی نے ایجاد فرمایا۔ تو حضور کی ذات سے ہٹ کر دیگر تخلیقات کے لیے رب نے صرف دو کلمے استعمال کیے ہیں، ایک ہے خالقہ اور ایک ہے بادہ۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آئی نا اور اس کو دنیا کے اندر بھیجا تو اس کے لیے مختلف کلمات استعمال کیے۔ ایک مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے رسول کو سراپا ہدایت بنا کر بھیجا، یہاں ارسلہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا قد جاءکم برہان، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے آئی ہے پکی دلیل، تو یہاں جاء کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس رب کی طرف سے آیا نور، وہاں بھی لفظ جاء استعمال کیا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اور بھی عظمت و شان والا رسول بھیجا، یہاں بعث کا لفظ استعمال کیا۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تخلیق انسانیت پر لفظ خالقہ اور بادہ استعمال ہوا، اور امام الانبیاء کی جلوہ گری پر رب نے جاء، بعث اور ارسلہ لفظ استعمال کیا۔ جب تو اور میں دنیا میں آئے تو رب فرماتے ہیں یہ مخلوق ہو گیا ہے، اور جب آمنہ کا لال تشریف لائے تو رب کہتا ہے یہ مبعوث ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ارادہ اہل سنت۔ سرکار کی آمد، رسول کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلطان کرم حضور غزالی السماء، مرکزی انجمن میلاد النبی۔ لفظ بدل کر مسئلے کو بھی رب نے حل فرما دیا کہ خبردار کہیں اپنے آپ کو حضور جیسا مت سمجھ، اور حضور کو اپنے جیسا مت سمجھنا، اس لیے کہ تمہارا آنا اور بات ہے، آمنہ کے لال کا تشریف لانا اور بات ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ بھی کہہ دے چلو آمد میں ہم حضور جیسے نہیں ہیں مگر دنیا سے رخصت ہونے میں تو حضور جیسی ہے، کیونکہ ہم پر بھی موت آئی اور حضور پر بھی آئی، تو پھر وفات میں تو ہم حضور جیسے ہو گئے ہیں۔ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا، فرمایا محبوب اعلان کیجئے انکا میتون و انہم میتون، کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ بھی وفات پانے والے ہیں۔ اگر سب کی وفات حضور جیسی ہوتی اور حضور کی وفات سب جیسی ہوتی تو یہ کہہ دیا جاتا ہاں سب وفات پانے والے ہیں، جملہ ایک ہی استعمال کیا جاتا، لیکن وہاں بھی جملے بدل دیے گئے۔ مخلوق کی وفات کے لیے جملہ اور ہے، سید المرسلین کی وفات کے لیے جملہ اور ہے، اس میں بھی اشارہ ہے تمہارا مر جانا اور بات ہے، آمنہ کے لال کا پردہ فرمانا اور بات ہے۔ آمد کو بھی الگ زاویے سے بیان کیا ہے تو وفات کو بھی الگ زاویے سے بیان کیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی نہ ہم آنے میں حضور جیسے ہیں نہ ہم جانے میں حضور جیسے ہیں، آنے میں بھی حضور جیسے نہیں اور جانے میں بھی حضور جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم آئیں تو رب کہتے ہیں تم تخلیق ہو گئے، اور حضور آئے تو رب کہتا ہے کہ وہ مبعوث ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے ہم ہیں بشر، اللہ نے محبوب کو بشریت بھی دی ہے اور نورانیت بھی دی ہے، ہمیں فقط بشر بنایا، انہیں بشر کے ساتھ نور بھی بنایا، تو جو فقط بشر ہو جائے وہ دنیا میں آئے تو وہ مخلوق ہوتا ہے، اور جو نور ہو کر لباس بشر پہن کر آئے وہی مبعوث ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ نورانیت کو بھی حل فرما دیا
فرمایا تمہاری بشریت حضور جیسی نہیں اور حضور کی بشریت تمہارے جیسی نہیں. اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی گئی. اچھا یہ بات ذہن نشین فرما لی. زیر زمین رب العزت نے کئی ذخائر رکھے ہیں. اگر کسی مقام پر گیس موجود ہو آپ کھدائی کریں تو وہاں سے گیس ہی نکلے گی. اگر کہیں پانی موجود ہو اگر وہاں آپ بورنگ کریں تو پانی ہی نکلے گا. اور اگر کہیں آئل موجود ہو پیٹرول موجود ہو وہاں اگر آپ بورنگ کریں گے تو وہاں سے پیٹرول ہی نکلے گا. گویا جس مقام پر جو چیز ہے جب وہاں کھدائی کی جائے یا بورنگ کی جائے اس مقام سے وہی چیز نمودار ہوتی ہے. جب آپ پیدا ہوئے جب میں پیدا ہوا اگر کوئی عالم پیدا ہو کوئی مفتی پیدا ہو کوئی شیخ الحدیث پیدا ہو شیخ القرآن پیدا ہو کوئی محدث محقق پیدا ہو جائے جب وہ ماں کی پیٹ سے اس دنیا میں آئے تو اس کی ماں کے پیٹ سے خون نکلتا ہے. جب آمنہ کا لال دنیا میں آیا تو حضور فرماتے ہیں میری ماں کے پیٹ سے نور نکلتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مرادیت مصطفیٰ فیضان کرم حضور غزالی زمان علماء اہل سنت. کیونکہ جو خون سے بنے گا جب پیدا ہو تو خون نکلے گا اور جو نور سے بنے گا جب پیدا ہو تو نور نکلے گا. اس لیے فرمایا یہ پیدا ہوئے تو خون نکلا جب سید المرسلین تشریف لائے تو پھر نور ظاہر ہو گیا. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ شام کے محلات بھی ظاہر ہو گئے. پھر دوستو یہ بھی ذہن نشین رکھیے ہم دنیا میں آئے حضور بھی دنیا میں آئے لیکن ہمارا آنا اور زاویے سے ہے حضور کا تشریف لانا اور زاویے سے. وہ فرق کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے تو ان پڑھ تھے جاہل تھے کچھ جانتے نہ تھے. حضور دنیا میں آئے تو سب کو سیکھ کر تشریف لائے. آئے تو سرکار بھی ہیں آئے ہم بھی ہیں. ایک اسکول کے اندر ایک مدرسے کے اندر ایک کالج اور یونیورسٹی کے اندر ایک دارالعلوم کے اندر طالب علم بھی آتا ہے استاد بھی آتا ہے مگر دونوں کا آنا مختلف زاویے سے ہوتا ہے. طالب علم ان پڑھ بن کر آتا ہے استاد پڑھ کر آتا ہے. طالب علم سیکھنے کے لیے آتا ہے استاد سکھانے کے لیے آتا ہے. طالب علم تربیت پانے کے لیے آتا ہے استاد تربیت دینے کے لیے آئے. ارے ہم سیکھنے کے لیے آئے حضور سکھانے کے لیے آئے. ہم تربیت پانے آئے حضور تربیت دینے آئے. ہم علم لینے آئے حضور علم دینے آئے. ہم ہدایت لینے آئے حضور ہدایت دینے آئے. ہم جنتی بننے آئے حضور جنتی بنانے آئے. ارے جو سیکھنے کے لیے آئے وہ مخلوق ہوتا ہے اور جو سکھانے کے لیے آئے وہی رسول ہوتا ہے وہی مبعوث ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ فیضان کرم حضور غزالی زمان علماء اہل سنت اسقاط علماء مفتی محمد عبدالغفور سعیدی صاحب. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِزْتُ مُعَلِّمًا لِأُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ. فرمایا میرے رب نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے تاکہ بھٹکتی انسانیت کو میں اعلی کمال تک پہنچاؤں مرتبہ کمال تک پہنچاؤں. تو مرتبہ کمال تک تو وہی پہنچانے کے لیے آئے نا جو خود سیکھ کر آئے. اس لیے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی. فرمایا کسی کو ادب اس کے استاد نے سکھایا کسی کو ادب اس کے شیخ نے سکھایا کسی کو ادب اس کی ماں اور اس کے باپ نے سکھایا ہوگا مگر مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور تمہارے ادب سکھایا. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. قرآن نے بھی ارائے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا وہی ذات جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو قرآن آیات پڑھ کر ان کو سکھاتا. تو ہمیں قرآن ان پڑھ کہتا ہے اور انہیں پڑھنے والا کہتا ہے. تو پڑھنے والا تو وہی ہوتا ہے نا جو سیکھ کر آتا ہے. اسی لیے تو کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. پھر عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رکھیے میں نے عرض کیا کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے حضور سکھانے آئے. جو سیکھنے آئے وہ مخلوق ہے اور جو سکھانے کے لیے آئے وہی رسول ہے. سیکھنے والے اور سکھانے والے میں ایک فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے سیکھنے والا جس ماحول میں آتا ہے جیسا ماحول اسے ملے اس رنگ میں رنگا جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اپنا مکان بیچ کر دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں. جب ان سے پوچھ لیا جائے بھئی آپ کا بہترین مکان تھا, محلے کو بڑا شاندار تھا, آپ نے بڑے شوق سے یہ مکان بنایا تھا, آخر یہ کیوں بیچ دیا؟ وہ کہتا ہے یہ بچے میرے بڑے ہو گئے, اس محلے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, اب مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے بچوں کی طبیعت میں اور ان کے کردار میں بگاڑ نہ آ جائے, اس لیے میں نے یہ قربانی دی, محلہ چھوڑ دیا. تو پتہ یہ چلا کہ محلے کا ماحول اچھا ہو تو بچہ اچھا ہو جاتا ہے, محلے کا ماحول برا ہو تو بچہ برا ہوتا ہے, کیونکہ ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے. اب رب العزت نے انسان کو کس حیات پر تخلیق بنا کر کے بھیجا تھا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرمایا رب العزت ہر انسان کو فطرت اسلام پر تخلیق فرماتا ہے. جب دنیا کے اندر وہ قدم رکھتا ہے, اگر وہاں ہر یہودیت کا ہو وہ یہودی ہو جاتا ہے, ہر میں مجوسی ہو وہ مجوسی ہو جاتا ہے, ہر جس نوعیت کا ہو وہ اسی نوعیت کا ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا انسان آتا ہے دنیا میں سیکھنے کے لیے, ہر کے اندر جیسا ماحول ہو وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گئی فطرت انسانی, جیسا ماحول ملا وہ ویسا ہو گیا. ہم دنیا کے اندر آئے, جیسا ماحول تھا اس ماحول نے ہمیں اپنے رنگ کے اندر رنگ دیا, لیکن جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لائے ماحول تو اچھا نہیں تھا. اس وقت تو مرد عورت لباس اتار کر برہنہ ہو کر ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے, انسان کے ساتھ مظاہر کیے جاتے تھے, عورتوں کے ساتھ ایک حیوان جیسا سلوک کیا جاتا تھا. انسان کی شکل موجود تھی مگر کردار موجود نہیں تھا. اب جب اس دنیا میں آئے جیسا ماحول تھا ہم بھی ویسے ہو گئے, لیکن آمنہ کے لال جب دنیا میں آئے, چونکہ ہم آئے تھے سیکھنے کے لیے, حضور آئے تھے سیکھنے آنے کے لیے, ہم آئے تھے تربیت پانے کے لیے, حضور آئے تھے تربیت دینے کے لیے. جیسا ماحول تھا ہم نے دنیا میں رنگ قدم رکھا تو اس ماحول نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیا. جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تو اپنے رنگ کے اندر پوری دنیا کو رنگ دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ, علماء اہل سنت, فیضان کرم حضور غزالی زمان. کسی نے کہا جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. یہ حضور کی شان ہے, جب میرے آقا نے دنیا میں قدم رکھا تو تاریکی کے اندھیرے چھٹ گئے, ہر سو روشنی ہی روشنی پھیل چکی. ایک اور فرق بھی ہے ہم میں اور حضور, وہ یہ ہے کہ یہاں ملک پاکستان سے ایک عام آدمی حج اور عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ تو جاتا ہے, اور سفیر پاکستان بھی سفارتکاری کی غرض سے مدینہ میں جاتا ہے سعودی عربیہ کے اندر. اگر ایک معتمر عمرہ کرنے والا اور ایک سفیر ایک ہی جہاز میں سفر کرے, اور جب وہاں ایئرپورٹ پر اترتی ہے, اور جو آدمی اپنے ثواب کے اپنے کام کی گھر سے گیا حج اور عمرہ کرنے کے لیے, اس کو جا کر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میں نے کس ہوٹل میں رہائش رکھنی ہے, کہاں رہنا ہے. وہ اپنا انتظام و انصراف خود کرتا ہے. اور جو سفیر پاکستان ہے جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو اسے لینے کے لیے پہلے کارندے کھڑے ہوتے ہیں, اسے اپنے لیے کوئی انتظام و انصراف کرنا نہیں پڑتا. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی پاکستان کا باشندہ, یہ بھی پاکستان کا باشندہ, سفر بھی ایک جہاز پہ کیا, ملک ہی ایک کا رخ کیا, لیکن وہ جا کر خود انتظام کرے اور اس کے لیے پہلے سے انتظام ہو جائے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ اپنے کام کے لیے گیا ہے, وہ حکومت پاکستان کے کام کے لیے گیا ہے. تو پتہ یہ چلا جو اپنے کام کے لیے آئے اسے اپنا انتظام خود کرنا ہوتا ہے, اور جو حکومت کے کام کے لیے اس کی حفاظت اور اس کی انتظام حکومت کو خود ہی کرنا ہوتا ہے. اس لیے جو خود جائے گا اس کا کھانا پینا بھی اس کے ذمہ, اس کی رہائش بھی اس کے ذمہ,
اس کی حفاظت بھی اس کے ذمے ہے. اگر وہاں جا کر کوئی پریس کانفرنس کر رہے کوئی بیان دے دے وہ بیان اس کا اپنا بیان ہوگا کہ اپنی ذمہ داری پر گیا. اگر سفیر پاکستان جائے اس کی رہائش حکومت پاکستان کے ذمے, اس کا کھانا اور اس کا پینا بھی حکومت پاکستان کے ذمے. اگر وہاں کھڑے ہو کر کوئی پریس کانفرنس کرے کوئی بیان دے وہ بیان اس کا بیان نہیں حکومت پاکستان کا بیان ہے. اس لیے ہم یہاں آئے اپنے کام کے لیے, امام الانبیاء یہاں آئے رب کے کام کے لیے, جو اپنے کام کے لیے آئے ارے اس کا کھانا پینا اس کے ذمہ ہوگا. اب جو رب کے کام کے لیے آیا اس کو کھلانا اور اس کا پلانا اس کے ذمہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم مثال رکھا. حضور نے ایک دن روزہ رکھا تو شام کو افطار نہ فرمایا, پھر رات گزر گئی تو روزہ ہے, اگلا دن آیا تو روزہ ہے, شام ہو گئی روزہ ہے, پھر رات ہو گئی تو روزہ ہے, پھر دن ہو گیا تو روزہ ہے, پھر شام ہو گئی تو روزہ ہے. کئی دن بیت گئے سرکار روزہ افطار نہیں فرماتے, ایک ہی روزے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے. وہ صحابہ جو حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے انہوں نے چاہا ہم بھی صوم مثال رکھیں کیونکہ حضور نے صوم مثال رکھا. جب کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ایک دن گزرا, دوسرا گزرا, جب تیسرا دن آیا ان کی کیفیت عجیب سی ہو گئی. کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی چلتا ہے تو چل نہیں سکتا, نقاہت ہو چکی ہے, کمزوری ہو چکی ہے. میرے آقا نے بلا کر پوچھا تمہیں کیا ہو گیا, یہ کمزوری کیوں آ گئی, یہ نقاہت کیوں آ گیا, یہ ضعف کی کیفیت کیوں پیدا ہو گئی. عرض کیا آقا آپ نے صوم مثال رکھا, ہم نے بھی صوم مثال رکھا, مگر آپ کی صحت پر نقاہت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا, ہماری حالت یہ ہو گئی. میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا تاریخ اسلام کا آج بھی حصہ ہے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے میرے جیسا, ان ربی یطعمنی ویسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. کیونکہ میں رب کے کام کے لیے آیا ہوں اس لیے کھلاتا بھی وہی ہے, پلاتا بھی وہی ہے. میرا کھانا بھی اسی کے ذمہ ہے, میرا پینا بھی اسی کے ذمہ ہے. تبھی تو اعلان کرتا ہے واللہ یعصمک من الناس, فرمایا ہر کوئی اپنی حفاظت کا انتظام خود کر لے. اور محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کی حفاظت خود خالق کائنات فرمائے گا. کیونکہ اس نے جو اپنا نائب بنا کر تمہیں بھیجا ہے تو کھلائے گا بھی وہی, پلائے گا بھی وہی, حفاظت بھی وہی فرمائے گا. اس لیے فرمایا لقد جاءکم رسول, تشریف لائے تمہارے پاس رسول. آیت کا جو دوسرا کلمہ ہے وہ ہے لفظ قوم. قوم کا معنی ہے تمہارے پاس. اچھا حضور صرف مکے والوں کے نبی تھے, صرف مدینے والوں, صرف عرب والوں, حضور تو سب کے نبی ہیں نا. جب سرکار سب کے نبی ہیں تو پھر تشریف بھی تو حضور سب کے پاس لائے. نبی جو سب کے ہوں تو جیت کے نبی ہیں, تشریف بھی تو ان سب کے پاس لائے نا. خود اعلان فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری کائنات کی طرف رسول بن کر آیا. تو حضور پوری کائنات کے رسول, انسانوں کے رسول, حیوانوں کے رسول, پرند کے رسول, چرند کے رسول, بلندی کے رسول, پستی کے رسول, پہاڑوں کے رسول, نشیبی زمینوں کے رسول, تری اور خشکی کے رسول. سرکار ہر ایک کے لیے رسول بن کر تشریف لائے. اور جب ہر ایک کے پاس آئے, سب کے پاس آئے, تو پھر قرآن نے کہا لقد جاءکم, تم سب کے پاس آئے. اے مکے والوں تمہارے پاس بھی آئے, اے مدینے والوں تمہارے پاس بھی آئے, اے عرب والوں تمہارے پاس بھی آئے, اے عجم والوں تمہارے پاس بھی آئے, اے مشرق والوں تمہارے پاس بھی آئے, اے مغرب والوں تمہارے پاس بھی آئے, شمال و جنوب والوں تمہارے پاس بھی آئے, سب کے پاس آئے. تو یہ واحد ہستی ہے جو سب کے پاس آئی ہے. لیکن رب کی مخلوق میں سے ایک ہستی اور بھی ہے جو سب کے پاس ہے, وہ ہے سورج. سورج صرف رحیم یار خان میں چمکتا ہے, کسی اور جہان میں نہیں چمکتا ہے. سورج سارے جہان میں چمکتا ہے
مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. تو حضور بھی سارے جہان میں چمک کے اس لیے اعلان کیا وسراج منیرا، محبوب ہم نے آپ کو چمکتا سورج بنا کر دیا. لیکن فرق یہ ہے وہ آسمان کا سورج، یہ بی بی آمنہ کا سورج وہ چمکتا ہے چوتھے آسمان پر، اور یہ چمکتا ہے فرش زمین پر. آسمان کا سورج رہتا آسمان پر ہے، لیکن دوستو چمکتا سارے جہان پر ہے. آمنہ کا لال ایک ایسا سورج ہے جو رہتا مدینے میں ہے، بستا ہر مومن کے سینے میں ہے. وہ بھی شمس ہے، یہ بھی شمس، وہ بھی سورج اور یہ بھی سورج. مگر وہ سورج کی شان یہ ہے وہ جلا دیتا ہے، اور اس سورج کی شان یہ ہے یہ جلتے کو بچا دیتا ہے. اس سورج کی شان یہ ہے جو اس کے قریب جائے وہ جل جائے، اور اس سورج کی شان یہ ہے جو اس کے قریب جائے جہنم کی آگ سے بچ جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ. ہے وہ بھی سورج، ہے یہ بھی سورج. وہ چمکتا رہتا آسمان پر ہے، چمکتا سارے جہان پر ہے، اور یہ رہتا مدینے میں ہے، چمکتا ہر مومن کے سینے میں ہے. اس کی شان یہ ہے، اس کی روشنی بلندی پر بھی ہے، پستی پر بھی ہے، حجر پر بھی ہے، شجر پر بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. مگر اناج کھیت میں اگاتا ہے، اور جو پھل اور پھول ہے وہ باغ میں اگاتا ہے. اور اس سورج کی شان یہ ہے کہ رہتا مدینے میں ہے، چمکتا ہر مومن کے سینے میں ہے، روشنی ہر جگہ دیتا ہے ہدایت کی. مگر ایمان، عرفان، ولایت اور علم کسی کو عطا فرما دیتا ہے. یہ اس سورج کی شان، یہ اس سورج کی شان یہ ہے. اور یاد رکھیے وہ جو سورج ہے آسمان کا وہ غروب ہو جائے تو مٹتا نہیں ہے. آسمان کا سورج غروب ہو جائے تو مٹتا نہیں، چھپ جاتا ہے. اور مدینے کا جو سورج ہے جب یہ وفات پا جائے تو اس کی فیصد ختم نہیں ہوتی، فقط اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے. آسمان کے سورج کی شان یہ ہے اگر وہ چمکے تو ظہر اور عصر کا وقت بتاتا ہے. اگر وہ غروب ہو جائے مغرب عشاء اور تہجد کے اوقات سمجھاتا ہے. اور مدینے کی سورج کی شان یہ ہے وہ طلوع ہو جائے تو صحابہ بناتا ہے، اگر وہ غروب ہو جائے تو اولیاء اور علماء کو پیدا فرما دیتا ہے. شان اس کی بھی انوکھی اور شان اس کی بھی انوکھی. رب نے سراج منیر کہہ کر مسئلہ حل کر دیا. فرمایا مومن کہیں بھی رہتا ہوگا مدینے کا سورج اس کے ساتھ ہی رہتا ہوگا. اس لیے فرمایا لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے. حدیث مصطفیٰ میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کو جب معاذ بن جبل کو سید المرسلین میں روانہ فرمایا، اور حضور جب انہیں روانہ کرتے ہیں ملک یمن کی طرف تو مقام وداع تک سرکار خود تشریف لے جاتی ہے. اور جب مقام وداع پر پہنچے حضرت معاذ کو پکڑ کر سینے سے لگایا، اسے الوداع کی، اور الوداع کرتے ہوئے فرمایا معاذ شاید یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو، شاید تو آئے تو میرے روضے پر آئے. حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی تو ہچکی لگ گئی، چیخ نکل گئی، رو پڑے. عرض کی آقا اس ظاہری زندگی میں آپ کی اور میری آخری ملاقات. سرکار نے دیکھا میرا غلام فراق مصطفیٰ میں اداس ہو گیا. کملی والے آقا نے اسے پھر پکڑا اور سینے سے لگایا، تسلی دی اور تشفی دی. فرمایا معاذ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، اداس نہ ہو. انا اولا بالمؤمنین من کانوا وحیث کانوا. رب نے تیرے دل میں رکھا ہے ایمان. فرمایا جس کے دل میں ایمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، خواہ وہ عربی ہو یا ادری، ہندی ہو یا سندھی، کالا ہو یا گورا، کسی نسل اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، شرط یہ ہے اس کے دل میں ایمان ہو. دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے مکان سے لا مکان کی طرف گئے، مخلوق سے خالق کی طرف گئے.
جب سرکار ادھر تشریف لے گئے رب نے اعلان کیا اسرا بعبدہ، وہاں کہا کہ سیر کرائی اپنے بندے کو، وہاں یہ نہیں کہا اسرا برسولہ ہی، سیر کرائی رسول کو، اسرا بنبی ہی، سیر کرائی نبی کو۔ رسالت کا ذکر نہیں ہے، نبوت کا ذکر نہیں ہے، بشیر و نذیر ہونے کا ذکر نہیں، کسی اور صفت کا ذکر نہیں۔ اگر ذکر ہے تو فقط عبدیت کا ہے، اور جب تشریف لائے تو فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تشریف لائے رسول، آئیں تو رسول، جائیں تو آپ، آئیں تو رسول، جائیں تو آپ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت ساری ہیں، مگر میں ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اپنے رب کو فیض دینے تو نہیں گئے تھے، فیض لینے گئے تھے، اور بندے کی شان ہے فیض لینا، تو وہاں جچتا یہی تھا کہ اسرا بعبدہ ہی ہو جائے۔ فرمایا وہ گیا جو اپنے رب سے فیض لینے والا ہے، وہ گیا جو اپنے رب سے فیض لینے والا ہے، اور جب آیا تو کہا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تشریف لائے رسول۔ رسول کون ہوتا ہے؟ مختصر کر دو، رسول وہ ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے آئے، کسی کے پاس آئے، کچھ لے کر آئے اور کچھ دینے کے لیے آئے۔ کسی کی طرف سے آئے، کسی کے پاس آئے، کچھ لے کر آئے، کچھ دینے کے لیے آئے۔ سورہ مریم 16واں پارہ، بی بی مریم جب تنہائی میں غسل کی تیاری فرما رہی، جبریل امین لباس بشر میں نمودار ہوئے، دیکھا گھبرا گئی، خدا کی پناہ مانگی اور انہیں قسم دی ٹھہر جا میرے قریب نہ آنا، میں پاک دامن خاتون ہوں۔ تو آگے جواب ملا کہ مریم گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، ڈر نہیں، میں بشر نہیں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ ہے جبریل لباس بشر میں آیا ہے، تعارف کروا رہا ہے، میں ہوں رسول، رسول ربک، تیرے رب کا رسول، رب کی طرف سے آیا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کر سکوں۔ جبریل کہتا ہے میں رب کی طرف سے آیا، مریم تیرے پاس آیا، رب سے جو فیض لے کر آیا اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا۔ پتہ یہ چلا رسول وہ ہوتا ہے جو رب کی طرف سے آئے، بندوں کے پاس آئے، وہاں سے فیض لے کر آئے اور ادھر فیض دینے کے لیے آئے۔ تو بندہ فیض لیتا ہے اور رسول فیض دیتا ہے۔ تو جب گئے تو عبد ہو گئے، جب آئے تو رسول ہو گئے۔ جب گئے تھے فیض لینے، جب آئے تھے فیض دینے، تو گئے تو اب، آئے تو رسول، دونوں آیات کو ملا لیجیے، اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ برزخ کبریٰ ہے، وہ وسیلت عظمیٰ ہے۔ میرے آقا کا ایک ہاتھ رب کی طرف ہے، دوسرا ہاتھ مخلوق خدا کی طرف ہے۔ ادھر سے حضور فیض لیتے ہیں اور ادھر مخلوق خدا کو فیض دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شان ہے، وہ رب سے فیض لیتے ہیں، ادھر فیض دیتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ماتحت لکھا، آپ فرماتے ہیں واللہ موتی وعلی القاسم، فرمایا حضور نے اعلان کیا لوگوں رب مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اشارہ کر دیا گیا، بلکہ وضاحت کر دی گئی، دیتا خدا ہے، بانٹتا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان، علماء اہل سنت، آمد مصطفیٰ۔ دیتا خدا ہے، بانٹتا مصطفیٰ ہے۔
حدیث پاک میں قابل توجہ ہے، واللہ موتی وعلی القاسم، خدا دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ موتی الگ جملہ ہے، وانا قاسم الگ جملہ ہے، جملے بھی اس نوعیت کے، میں لغت کی طرف نہیں جانا چاہتا، خلاصہ خوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہاں دو جملے، پہلا جملہ ہے خدا دینے والا ہے، دوسرا جملہ ہے مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہے۔ پہلے جملے میں بھی زمانہ نہیں، دوسرے جملے میں بھی زمانہ نہیں، زمانے سے دونوں جملوں کو خالی کر لیا گیا۔ اگر زمانہ ہوتا تو ماضی کا ہوتا، زمانہ ہوتا تو حال کا ہوتا، زمانہ ہوتا تو استقبال کا ہوتا، ماضی ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا۔ خدا پہلے دیتا تھا، میں تقسیم کرتا تھا، اب وہ معاملہ نہیں۔ اگر حال ہوتا تو یہ مطلب ہوتا خدا اب دیتا ہے اور اب میں تقسیم کرتا ہوں، پہلے ایسا نہیں تھا، آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مستقبل ہوتا تو مفہوم یہ ہوتا، اب تو نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہونے والا ہے۔ خدا دے گا اور میں بانٹوں گا، لیکن زمانوں سے خالی کر کے، جملوں کا استعمال کر کے بتا دیا، فرمایا ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال، حکم ایک جیسا رہے گا۔ میرا رب دیتا رہا، دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا۔ آمنہ کا لال بانٹتا رہا، بانٹ رہا ہے اور قیامت تک بانٹتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، علماء اہل سنت، شیخ القرآن مفتی محمد عبد الغفور سعیدی صاحب۔ اور بلاغت کی روح سے، میں چونکہ بلاغت کا مؤلف بھی ہوں، تو بلاغت کی روح سے ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہو اور مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو مفہوم عموم کا ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کو میں یہ بات سمجھانے کے لیے یوں عرض کر دوں کہ اللہ دیتا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا دیتا ہے، حضور بانٹتے ہیں تو سوال تو ہوگا نا کہ کیا بانٹتے۔ جو چیز رب دے وہ مفعول ہے، جو مصطفیٰ بانٹے وہ مفعول ہے، تو یہاں مفاعیل کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا، اس بات کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ خدا دیتا ہے تو کیا دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں تو کیا بانٹتا ہوں۔ اگر ان اشیاء کا ذکر ہو جاتا بات محدود ہو جاتی، فلاں نعمت رب نے دی میں نے بانٹ دی، فلاں رب نے نہیں دی اس لیے میں نے نہیں بانٹی۔ یہاں جو رب نے دیا یہ ذکر کیا کہ دیا ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ کیا دیا۔ یہ ذکر ہوا کہ بانٹا ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ کیا بانٹا ہے۔ حکم آپ کر دیا، فرمایا نعمت بڑی ہو یا چھوٹی، حقیر ہو یا عظیم، اعلیٰ ہو یا ادنا، دنیا کی ہو یا آخرت کی، بشرطے کہ ہو نعمت دیتا خدا ہے، بانٹتا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت شان مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ۔ اچھا، بانٹنے کے لیے ایک بڑی اہم بات ضروری ہے، ایک اور بات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی کوئی بانٹنے پر ڈیوٹی لگا دے کہ آپ ادویات بھی بانٹ دیں، آپ خوراک بھی بانٹ دیں اور دیگر نقد نعمتیں بھی بانٹ دیں۔ اچھا، جو بیمار ہو تو ظاہر ہے اس کو خوراک کی تو اتنی ضرورت نہیں جتنی دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بانٹنے پر لگے ہو، آپ کے پاس مریض آئے آپ اس کو 2 روٹیاں تما دیں، اور بھوکا آپ کے پاس آئے اس کو آپ ٹیبلٹ کا ایک ڈبہ تما دیں، تو لوگ ہنسیں گے نا، وہ اٹھا کر پھیلے گا، کہے گا یار مجھے دوائی چاہیے، آپ مجھے دوائی دے، آپ مجھے روٹی دے رہے ہیں۔ اور بھوکے کو دوائی دے دیں، وہ کہے گا یار مجھے کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے بیمار سمجھ کر مجھے یہ دے دیں۔ تو پتہ یہ چلا بانٹنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کس کو کس شے کی ضرورت ہے۔ بانٹنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کس کو کس شے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی کو پیسے دے کر دینے کے خان پر بانٹ کر آئے، فلاں کو عطا کر کے آئے، تو جب وہ بانٹنے کے لیے یا پہنچانے کے لیے جائے تو اس کی شرط یہ بھی تو ہے نا کہ اس کے ایڈریس کا بھی اسے علم ہو، محلے کی بھی خبر ہونی چاہیے، اس کے نام کا بھی اسے علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ کما حق ہو آپ کی امانت اس تک پہنچا بھی سکے۔ تو یہاں دیتا ہے رب، بانٹتے ہیں مصطفیٰ،
रब ने फरमाया महबूब नेमतें मेरी हैं, तकसीम तेरी है। इससे पता यह चला कि हुजूर उम्मत को भी जानते हैं, उनकी जरूरतों को भी पहचानते हैं। हुजूर उम्मत को भी जानते हैं, उसकी जरूरत को भी पहचानते हैं। हो सकता है किसी के ज़हन में ये बात आए, ये तो सुन्नियों की इख्तिरा है। तो सहाबी रसूल की ज़ियारत करने वाला आज़िम मुहद्दिस हज़रत सईद इब्न मुसय्यब का कौल आपके गोश गुजार करके इजाजत चाहता हूँ। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, लैसा मिन यौमिन इल्ला तुअरदु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतुहु गुतबतन व अशिय्यतन फयअरिफुहुम बिसीमाहुम व अअमालिहिम फलिज़ालिका यशहदु अलैहिम। फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं है सूरज तुलू होकर गुरूब हो जाए मगर इस शान से तुलू होकर गुरूब होता है, आमना के लाल पर पूरी उम्मत को उठाकर सुबह भी पेश कर दिया जाता है, शाम को भी पेश कर दिया जाता है। सुबह भी हुजूर पर पेश, शाम को भी हुजूर पर पेश कर दिया जाता है। फयारिफुहुम बिसीमाहुम व अअमालिहिम। ताबईन में से सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, मदनी आका बिसीमाहुम व अअमालिहिम, मदनी आका तेरे चेहरे से भी तुझे जानते हैं, तेरे अमल से भी तुझे पहचानते हैं। तेरे चेहरे से भी तुझे जानते हैं, तेरे अमल से भी तुझे पहचानते हैं। हुजूर को ये भी इल्म है कि कौन कहाँ रहता है, किस मकाम पर रहता है, कौन सी शक्ल और सूरत रखता है और क्या क्या अमल करता है। दिन की रोशनी में अमल क्या है, रात की तारीकी में अमल क्या करता है, वो जन्नतों में क्या करता है, वो खलवतों में क्या करता है, वो कचहरियों में बैठकर क्या करता है, वो तन्हाई में बैठकर कश्को लगाता है। आमना का लाल तेरी शक्ल को भी जानता है, तेरी शक्ल को भी पहचानता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, असीरत मुस्तफा, समात मुस्तफा, फैज़ान करम हुजूर गज़ाली ज़मा। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे दिलों के अंदर हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत व मोहब्बत को रासिख फरमाए। हुक्म मुस्तफा पे अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको जिंदा रखे, हुजूर की मोहब्बत पे ही मौत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।